اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا ذات باری تعالیٰ کے لیے کہ جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے، اور تمام تعریفیں اور درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ ناظرین کرام، میں ہوں عاصم کلیار اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، گزشتہ شب پاکستان مسلم لیگ کے ایک رہنما نے اپنے ہی قید کے خلاف لنکر ڈھا دی۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں کچھ سوالات آپ کے سامنے رکھوں گا اور کوشش کریں گے ہم کہ کیا یہ جو بیان دلوایا گیا ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ ناظرین کرام، میں اپنی ویڈیو میں چند ایک سوال آج آپ کے سامنے کروں گا۔ ان میں سے میرا سب سے پہلا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا نواز شریف برطانیہ میں اپنے اوپر لگنے والے الزامات کو دھو پائیں گے۔ ناظرین کرام، جو میرا دوسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا پاکستان میں تحقیقاتی ادارے تسنیم حیدر کو پاکستان میں بلائیں گے۔ ناظرین کرام، میرا آج کا تیسرا سوال ہے کہ پاکستان کے جو ادارے ہیں کیا وہ اپنے اوپر لگے ہوئے الزامات کو دھو پائیں گے۔ میرا چوتھا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا عمران خان جو ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا ان کا جو موقف تھا کیا اب بھی وہ اپنے موقف پہ قائم رہیں گے۔ ناظرین کرام، میرا پانچواں سوال، ارشد شریف نے اپنے آخری پروگرام میں کس کی کرپشن کے خلاف سب سے زیادہ ثبوت فراہم کیے ہیں۔ ناظرین کرام، کیا نواز شریف لندن میں اپنے اوپر لگے ہوئے الزامات کو دھو پائیں گے۔ ناظرین کرام، نواز شریف کے لیے یہ بہت ہی اچھا موقع ہے کہ وہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کریں، کیونکہ لندن کے جو قوانین ہے کہ اگر کسی پہ کیس کیا جائے تو اس کو ثابت کرنا ہوتا ہے۔ اگر نواز شریف نے یہ قتل نہیں کرایا اور ان کا ہاتھ نہیں ہے ان میں، تو ان کے لیے اچھا موقع ہے کہ وہ جو تسنیم حیدر ہے جس نے الزامات لگائے ان کو عدالت میں لے کے جائیں، اور پھر تسنیم حیدر نے ثابت کرنا ہوگا کہ کیا یہ الزامات سچے ہیں یا غلط ہے۔ اگر وہ الزامات غلط ہوں گے تو پھر ایک تو نواز شریف بے گناہ ثابت ہو جائے گا، دوسرا تسنیم حیدر پہ حد جانا بھی ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، میرا دوسرا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ کیا پاکستان میں تحقیقاتی ادارے تسنیم حیدر کو بلائیں گے پاکستان میں۔ تو ناظرین کرام، پاکستان کے تحقیقاتی اداروں کے لیے بہت ضروری ہے کہ اب وہ تسنیم حیدر کو بلائیں، کیونکہ پاکستان میں اس وقت بہت سی کیس آرائیاں ہو رہی ہیں اور اس کیس کی تحقیقات کرائی جائے، اور جو بھی ہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کیا جائے، اور پاکستان کی عوام جو اس وقت بکھری پڑی ہے اس کو یکجا کیا جائے۔ ناظرین کرام، میرا تیسرا سوال تھا کہ کیا پاکستانی ادارے اپنے اوپر لگے ہوئے الزامات کو دھو پائیں گے۔ تو ناظرین کرام، اب پاکستانی اداروں کے لیے بھی بہت اچھا موقع ہے کہ جو ان کے خلاف باتیں کی جا رہی ہیں کہ وہ اس کو غلط ثابت کریں اور تحقیقاتی اداروں کے ساتھ مکمل تعاون کریں، اور جو اصل قاتل ہیں ان تک پہنچا جائے، ان کو منظر عام تک لایا جائے۔ ناظرین کرام، میرا چوتھا سوال تھا عمران خان جس نے اپنے اوپر ہونے والے حملے کے بارے میں ایک موقف اپنایا ہوا تھا، کیا اب بھی ان کا وہ موقف ہے۔ ناظرین کرام، عمران خان اس کو بھی چاہیے کہ وہ اب تحقیقاتی ادارے کو کہے کہ غیر جانبدارانہ تحقیقات کرائی جائے، اور جو بھی ملوث ہو، کیونکہ اب تو ایک چیز آ گئی ہے منظر عام پہ، تو اب اس کو آخری حد تک لے کے جانا چاہیے۔ عمران خان کو بھی چاہیے کہ وہ تحقیقاتی اداروں سے اپیل کرے کہ اب چونکہ اس بندے نے خود بیان دے دیا ہے تو اس کو پاکستان میں بلایا جائے، اس پہ تحقیقات کرائی جائے، اور جو بھی اصل مجرم ہے، جو بھی اصل قاتل ہیں ان تک پہنچے جائے۔ ناظرین کرام، میرا جو آخری سوال تھا وہ یہ تھا کہ ارشد شریف بھائی نے اپنے آخری پروگرام میں کس کی کرپشن کے خلاف سب سے زیادہ ویڈیوز کی۔ تو ناظرین کرام، اگر ارشد شریف کے پاور پلے پروگرام کی ہسٹری اٹھائی جائے تو انہوں نے جو سب سے زیادہ جس کی کرپشن منظر عام پہ لے کے آئے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی سے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے سب سے زیادہ نقصان جو تھا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اور پاکستان مسلم لیگ نون کو ہی تھا ارشد شریف کے ان بیانات سے۔ تو اب یہ چیز تحقیقات کرنے میں بہت زیادہ مدد دیجیے گا۔ ارشد شریف کی آخری ویڈیوز کے ریکارڈ نکالے جائیں اور ان کو تحقیقات کا حصہ بنا جائے تو بہت جلد مجرم تک پہنچنا آسان ہو جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ میں آپ لوگوں تک جو اصل ہے کیا وہ پہنچا سکوں۔ السلام علیکم، پاکستان زندہ باد۔